آپ دیکھیں گے مرنے والا جب مرتا ہے تو پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، پیر کے نیچے سے روح کو دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے۔ جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے اسی طرح پیر کے نیچے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب آدمی مرنے والا ہوگا تو اس کا پیر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھ جائیے یہاں سے روح نکل گئی۔ جہاں جہاں جو حصہ گرم ہے وہاں سمجھ جائیے روح ہے، جو جو حصہ ٹھنڈا ہوتا گیا وہاں سے روح نکل گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پیر کے نیچے سے روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلایا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ابو بکر جب زندہ تھے تو کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ جب عمر زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ جب عثمان زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 44 لاکھ مربع میل۔ جب امیر معاویہ زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 64 لاکھ مربع میل۔ اتنے بڑے صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار رونے لگے تو امیر معاویہ نے آنکھ کھول کر کے کہا رضی اللہ عنہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ موت تو مجھے آ رہی ہے، روح تو میری کھینچی جا رہی ہے، ناخن سے کھینچی جا رہی ہے، پیر سے کھینچی جا رہی ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ تو کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ہمدردی میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ کہا دیکھو اگر ہمدردی ہے تو میرے پیر کے نیچے سے روح نکالی جا رہی ہے، روک دو۔ کہا یہ تو ہمارے باپ کے بس میں بھی نہیں۔ کہا پھر یاد رکھو میری بات، میری روح قبض ہو رہی ہے، میرے بعد دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ جنازہ جب سامنے رکھا رہتا ہے تو امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوتے اعلان کرتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اعلان غلط نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ دیکھیے اگر اس مرحوم نے کسی کا لین دین کیا ہے، کسی کا لین دین اس مرحوم کے ذمے ہے تو بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے ہاتھ سے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو ستایا ہوگا وہ نماز پڑھا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، حق مارا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اعلان سر سے اوپر جا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس اعلان کے انتظار میں آپ رہے تو آپ کا گھاٹا ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا وہ بھی کرنا ہے، جیتے جی اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، معافی صافی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، اس کے دربان کا نام تھا، نوکر کا نام تھا محمد۔ جب بھی پیاس لگے تو کہے بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ، نوکر مچل جاتا تھا واہ صاحب میں نوکر، وہ بادشاہ سے زیادہ عزت نوکر کو مل رہی ہے، وہ نوکر کو عزت نہیں تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن بادشاہ نے جلال میں آ کر کے کہا او تاج الدین کیا کھڑا کھڑا منہ دیکھتا ہے، جلدی سے پانی لا، پانی پلا، کیا کھڑا کھڑا منہ دیکھتا ہے۔ ڈر کے مارے نوکر بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بولا کر کے کہا کہ بیٹا کہاں چلا گیا تھا 3 دن سے؟ کہا حضور آپ محبت میں مجھے محمد کہتے تھے، میں مچل جاتا تھا کہ بادشاہ مجھ سے راضی ہے، میں دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیتا تھا، لیکن جب آپ نے ڈانٹ کر کے کہا تاج الدین، میرا نام محمد، آپ نے مجھے تاج الدین کہا، میں گھبرا گیا کہ بادشاہ ناراض ہے، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، میں نے تمہیں محمد نہیں کہا، تاج الدین کہا، بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام بغیر وضو کے میری زبان سے نکل جائے۔ آج بھی دلی میں وہ جامع مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ قوت الاسلام۔ جامع مسجد جو دلی کی ہے اس کا نام ہے قوت الاسلام۔ لال قلعہ کے سامنے جو اتنی بڑی مسجد ہے، امام بخاری امام ہے، اس مسجد کا نام قوت الاسلام تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کے گیٹ پر بھیک مانگنے والے بھیک مانگتے تھے، آج بھی اس کے گیٹ پر بھیک مانگنے والے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کسی زمانے کی بات ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا، انگریز کا دور تھا، ایک مسلمان بھکاری گیٹ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک انگریز آیا، اس کے ہاتھ سے تھیلی چھوٹ گئی،
اس نے جھپٹ کر کے ہاتھ میں لے لیا، انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا، انگریز نہیں ملا۔ 2-3 مہینے کے بعد انگریز دوبارہ ملا، اس بھکاری نے، غریب نے، وہ اس کی تھیلی جو اس نے اٹھا لی تھی واپس کر دیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ تم بہت بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم پٹنہ سے نہیں رانچی سے آئے ہوئے، تم بھیک مانگتے ہو پیسے کے لیے، اور پیسے کی تھیلی تم مجھ کو واپس کر رہے ہو۔ اگر اس تھیلی کو رکھ لیا ہوتا تو 17 نسل کے لیے تمہارے لیے یہ تھیلی کافی ہو جاتی۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ دیکھو بات وہ نہیں ہے، میں ضرور بھکاری ہوں، پھوٹی پھوٹی کوڑی کا محتاج ہوں، لیکن میں نے تمہارے اتنے سارے پیسے واپس کیوں کیے؟ تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، میں حضرت محمد کا امتی ہوں۔ اگر میں نے تمہاری تھیلی دبا لی ہوتی تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ چلتا، میرے خلاف تمہارا مقدمہ چلتا، ایک طرف تمہارے نبی کھڑے ہوتے، ایک طرف ہمارے نبی کھڑے ہوتے۔ جب یہ ثابت ہوتا کہ اس نبی کے امتی کی تھیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے مار لیا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا۔ میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری تھیلی واپس کر دی۔ باپ آیا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی بولی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا جس لڑکے کو میں تلاش کر رہا تھا تمہارے نکاح کے لیے وہ لڑکا مل گیا۔ کہا کیسا لڑکا ہے؟ کہا مالدار ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، وہ تم کو زیور پہنائے گا۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے بہتر سن رہے۔ آپ ہماری طرف دیکھیے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے اچھا سن رہے۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی لڑکا سونار ہے، تمہارے لیے رشتہ مل گیا۔ تو لڑکی پوچھتی ابا رشتہ میں منظور کروں گی ایک شرط پر، پہلے یہ بتائیے کہ لڑکا کے سر پر ٹوپی ہے؟ تو کہا بیٹی جمعہ میں پہنتا ہے، رمضان میں پہنتا ہے، اس کے بعد رکھ لیتا ہے اتار کے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ لڑکے کے چہرے پر داڑھی، ارے بھائی آپ لوگ سن لیجئے خدا کے واسطے، آپ لوگ جلسہ کو خراب مت کیجئے، جو جیسا سننے دیجئے۔ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹی ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ شادی کے بعد رکھ لے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا جب مالدار ہے، سونار ہے، تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی؟ یہ لوگ جلسہ کو خراب کر دیں گے، کیوں بٹھانا چاہ رہے بھائی؟ رہنے دیجئے نا کھڑا، آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ تو سامنے آپ کے آ ہی رہا ہے، کیوں بیٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رات دن کا تجربہ، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ جیسے سننے ویسے سنیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ لوگ تھک جائیں گے، خود ہی 9-11 ہو جائیں گے، یا تو ہم ہی ان کو 9-11 کروا دیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ باپ سے بیٹی نے پوچھا ابا جب مالدار ہے تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے گا حج کر۔ تو بیٹی بولی ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ با مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا اترا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے دستک دی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا نوجوان کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے، کالا ہے۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ رانچی سے آئے ہو یا پٹنہ سے آئے ہو؟ اپنی شکل تو آئینہ میں دیکھ لیا ہوتا، تم نہایت بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی امیر ہے، دولت مند ہے، تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔
جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، یہ بار بار بائی پاس جا رہے تھے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگتا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل جائے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جگہ چھوٹی ہے اصل میں، لوگ زیادہ آ گئے، اب کیا ہوگا؟ لوگ جیسا بھی سننے بڑھیا ہے، جگہ جب چھوٹی ہے لوگ زیادہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اگر یہ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کا جنازہ ہی اٹھا دیں گے، بہتر ہے ان کو کھڑا رہنے دیجیے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاد نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب وہ روزی اٹھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ 1838 میں انگریز نے سارے مدرسے بند کر دیے، 80,000 مدرسے بند ہو گئے 1838 میں۔ 1838 میں سارے مدرسے بند ہو گئے، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے، انہوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، علم دین کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جہاں مدرسہ بند ہو گیا تھا، عالموں کو پھانسی دی گئی تھی، جہاں قرآن کو جلا دیا گیا تھا، قرآن کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچے نہیں، تو لوگوں نے کہا یار کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی ہے 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب منہ چھپا کر کے وہ چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتا ہے مالک میں کتنے لوگوں کو جواب دیتا پھروں، بیٹا نہ دو ایک بیٹی ہی دے دو،
وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے اس کو رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، بیٹی دے دی۔ جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھبرا گیا۔ آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آ کر کے کہتا حضرت غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا جھوٹا ہو رہا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ زمین کا وعدہ تھا، مکان کا وعدہ تھا، سونا چاندی دینے کا وعدہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا حضور زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ بیٹی کی شادی سے پہلے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دو، اور جب بیٹی رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار، مت رکھیا ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کہہ رکھیا پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ بچے کو پڑھانا ہے، خود جاہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں، زیادہ گھبرا گئے ہیں آپ، ہاتھ دیر سے آپ کا اٹھ رہا ہے، ابھی جلسہ شروع ہی ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مال بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ کیسے بڑا ہے؟ حضرت علی نے بتایا، جب مال آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تالا چابی لگانا پڑتا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ علم سے بڑا مال نہیں ہے۔ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے۔ ادب کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ جب علم آتا ہے، مال آتا ہے، جب مال آتا ہے تو آدمی کے دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے، دشمنی کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو محبت کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے علم سے بڑھ کر کے مال نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا میرا ایک سوال ہے، علم بڑا ہے یا باپ بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پدر بڑا ہے؟ باپ بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ بیٹا ہتھیار ڈال کر کے بولتا اب باپ ہی بتا دیجئے، مجھ کو پتہ نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا، گلستہ نے لکھا کہ بیٹا ہنر سے بڑا پدر بھی نہیں ہے۔ جب خدا کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوگے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، مگر یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے علم دیا تھا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ بیٹا علم سے بڑھ کر کے باپ بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، محرم میں اس کا تعزیہ نکالتے، جوش کے ساتھ ہم لوگ ڈھول بجاتے۔ ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ ایسا ڈھول بجائیں گے اسی سال پھٹ جائے گا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا رہے، خیر وہ جگہ پر نہیں ہے، سیدھا سسرال میں۔ اللہ سسرال کو سلامت رکھے، گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، اللہ دونوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ امام حسین کے پاس بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، بھیک دے دیجئے، بھیک مانگنے کے لیے ہم آئے۔ کہا بھیک دیں گے مگر شرط ہے 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دے دو گے تو پوری تھیلی ملے گی، نہیں جواب دو گے تھوڑا جواب دو گے تھوڑی تھیلی ملے گی، پوری تھیلی نہیں ملے گی۔ اب اس زمانے میں دیکھیے کہ بھکاری بھی کتنا پڑھا لکھا ہوتا تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، زمانے میں بھکاری بھی کتنا پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ امام حسین نے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ادھر سوال ہوا ادھر جواب دیا، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔
دوسرا سوال ہوا کہ بتاؤ نجات کیسے ملے گی؟ ادھر سوال ہوا، ادھر بھکاری نے جواب دیا اللہ پر بھروسہ کر لو نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال ہوا آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا علم سے خوبصورت ہو جاتا ہے، مال سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا اگر کسی کے پاس علم بھی نہ ہو مال بھی نہ ہو، کہا اس پر بجلی گرے کڑکا گرے ہم کو جلدی سے تھیلی دیجئے، دیر ہو رہی ہے مجھے 9:11 ہو۔ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو۔ پانچواں پیغام جلدی سے دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب جنازہ رکھا رہتا ہے، امام صاحب جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں تو جانتے ہیں کیا اعلان ہوتا ہے؟ جنازہ سامنے رکھا، ڈس بریک ماریے، 3 منٹ میں پیغام نکل رہا ہے۔ بہت بڑے مقرر آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ اگر ہمارا ہی بیان سنتے سنتے تھک جائیں گے تو پھر ان کا بیان سوتے سوتے آپ سنیں گے۔ جلدی سے آپ کو میں ماحول بنا کر کے آپ سے میں رخصت ہونا چاہ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ رہا تھا جمن چوک جلسہ سننے کے لیے، تو بیرگاچی میں پوچھا کہ جمن چوک کہاں ہے، آبادی کہاں، بستی کہاں؟ کہ دایاں بایاں مت لینا، سیدھا نکل جانا، جمن چوک پہنچ جاؤ گے۔ وہ دایاں بایاں نہ لے کر کے جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہاں کے لوگ کیسا مذاق کرتے ہیں، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں۔ وہ پلٹ کر کے پوچھا کہ بھائی صاحب میں بستی معلوم کر رہا تھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، میں وہاں جانا چاہتا تھا، آپ ہم کو قبرستان بھیج دیے۔ ارے تم بے وقوف آدمی ہو، جو اصل بستی ہے وہ قبرستان ہے، جو جمن چوک کو بستی سمجھ رہے وہ بستی نہیں ہے۔ ہم نے ہر آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ موت سے پہلے انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ۔ ایک خوبصورت پیغام پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کریں گے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ آپ کو غنی رکھے گا، کبھی محتاج ہونے نہیں دے گا، غریب نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سٹ پٹائے ہیں لیکن ڈس بریک مارا، اللہ جزائے خیر دے۔ آدمی حرام کیوں کماتا ہے، اس راز کو سنیے گا۔ حرام کیوں کماتا؟ مسلمان ہے، جانتا ہے کہ حرام سے بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن حرام کماتا کیوں ہے، اس راز کو سنیے گا۔ ایک لائن میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ بیوی نے تانا مارا، بیٹے نے تانا مارا، ماں باپ نے تانا مارا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ تو وہیں کے وہیں ہیں۔ اس تانے کی تاب نہ لا کر کے اب آنکھ بند کر کے کمانے لگا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ گھر والے
والے کی تو دنیا بن گئی، اپنی آخرت برباد کر بیٹھا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہو نہیں سکتا۔ جانتے ہیں یہ دیوبند ہے، دیوبند میں ایک آدمی نواب تھا، اس کا نام تھا مرحوم مظفر۔ اس کی حویلی آج بھی موجود ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے حویلی میں ہاتھی کو باندھا جاتا تھا۔ اتنا اونچا دروازہ ہے کہ ایک دروازے سے ہاتھی داخل ہوتا تھا، ایک دروازے سے نکلتا تھا۔ آج بھی وہ حویلی موجود ہے، لیکن جا کر کے دیکھیے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، اس حویلی کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں بھیک مانگ رہے؟ اس نواب نے اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ کیا، اور ولیمہ میں 1000 گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کے ولیمہ کھلایا۔ 7 دنوں تک ولیمہ چلتا رہا۔ نمبری کے لیے، شہرت کے لیے اس بندے نے یہ کام تو کر دیا، اخلاص کے لیے کام کر دیا، اللہ جانے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ حساب سے دولت دیتا ہے، حساب سے خرچ کرنے پر دولت باقی رہتی ہے۔ جب آدمی دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے تو آدمی خود بھکاری بن جاتا ہے، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لکھا وہ نواب جس نے 7 دن تک ولیمہ کیا، 1000 لوگوں کو دعوت کھلائی، ان کے آج خاندان کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا فون کرتا ہے کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا انتظام کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے؟ تو لڑکی کہتی آپ گھبراتے کیوں ہیں، سب انتظام ہو جائے گا، شادی تو ہو جانے دیجئے۔ لڑکا سوچا کہ لڑکی بے وقوف بنا رہی ہے، شادی ہو جائے گی 4 چکا ملے گا ہی۔ تو لڑکا کھسیا کر کے بولتا تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بولتی میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں ملے گا، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، خیر سمجھ میں آ رہا کتنے بھمیار ہیں، کتنے سیانے، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جیسا بھی سن رہے ہیں، بے خبری میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے پیغام کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دل تک آپ کے یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے ضمانت لیتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ غریب کی بچی پر مہربان ہو جائیے، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اس دھرتی پر زلزلہ آتا ہے اور ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 وجہ ہے۔ زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، گانا بجانا عام ہو رہا ہے۔ دھرتی پر گناہ کا جب بوجھ بڑھے گا تو حادثہ ہوگا، قدم قدم پر زلزلہ آئے گا، قدم قدم پر مصیبت کا سامنا ہوگا۔ بیٹے 3 طرح کے ہوتے، پہلا بیٹا ہے پوت، دوسرا بیٹا ہے سپوت، تیسرا بیٹا ہے کپوت۔ 3 طرح کے بیٹے، پہلا بیٹا پوت، دوسرا بیٹا سپوت، تیسرا بیٹا کپوت۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ہونہار بنائے، فرما بردار بنائے۔ 3 طرح کے بیٹے ہیں۔ پہلا بیٹا پوت ہے، پوت کا مطلب باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی رکھا، بڑھا نہیں سکا، اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا تو نہیں ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے۔ دوسرا لڑکا ہے سپوت، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی بھی رکھا،
اور اپنی محنت سے جواں مردی سے اس کو آگے بڑھایا بھی. ایک بیٹا سب سے ہونہار ہے. دعا کرتا ہوں اس جلسے میں اللہ آپ کے بیٹے کو ایسا ہونہار بنائے. تیسرا بیٹا ہے نالائق. چھٹی انگلی جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ چھپا کر کے رکھتا ہے ہاتھ کو, دکھاتا نہیں ہے. 6 انگلی اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتا, تکلیف ہے, اور وہ انگلی سٹی ہوئی ہے, عیب لگا ہوا ہے. نالائق بیٹا کون ہوتا ہے؟ دولت کو بڑھا تو سکا نہیں, ماں باپ نے جو دولت بنائی تھی اس کو بھی برباد کر دیا, جوا میں, شراب میں, زنا. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. گوشت کی ایک بوٹی کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے. گوشت کی ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے. کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. پانی کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ نہیں بدلے گا. پانی کی بوتل میں گوشت کی بوٹی 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا رنگ نہیں بدلا. لیکن شراب کی بوتل میں جو آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ ایسا بدلے گا کہ وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح چربی کی طرح پیلا کر دے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شراب سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا. بالکل صحیح جا رہا ہے. کسی کو پلائیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بوڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. 2 پیغام صرف رہ گئے عورتوں کے حوالے سے. میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا, 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. آدمی کیا بولتا ہے یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے. اگر یہ ضائع ہو گیا تو جلسہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. اس کی حفاظت کیجئے گا. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. گارنٹی ہے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. 3 وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. آدمی غصہ کر رہا ہے, غصے پہ قابو نہیں کر رہا, زبان پر قابو نہیں ہے, گھر میں جھگڑا ہوگا. بیوی کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے, بیوی کے تابع ہونا چاہتا ہے, جھگڑا ہوگا. کسی کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زبان کو قابو میں رکھیے, غصے کو قابو میں رکھیے. بیوی کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نصیحت کرتے رہیے, انشاءاللہ میں گارنٹی لیتا ہوں جھگڑا نہیں. ایک آدمی رات میں دعا کر رہا تھا, مالک میری بیوی پر بجٹ گر جائے. بولا یار کیوں بیوی کو بد دعا کر رہے ہو؟ کہا اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, اس کا غصہ بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے, اس لیے بد دعا کر. پہلی رات ہے, لڑکی آئی ہے, شوہر اس کے کان میں 3 بات کہہ رہا. کیا کہہ رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. پہلی رات ہے, لڑکی آئی ہے, میکے سے سسرال آئی ہے. لڑکا کہہ رہا ہے اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. میری بات کو غور سے سنو, جب تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو مان لینا, جھگڑا نہیں ہوگا. جب مجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جانا, جھگڑا نہیں ہوگا. میرے گھر میں ملے صبر سے کھا لینا, نہیں ملے صبر کر لینا, شکایت مت کرنا. زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جب بیٹی رخصت ہوتی ہے
تو ماں بھی کان میں آ کر کے کچھ کہتی ہے، باپ بھی کان میں آ کر کے کچھ کہتا ہے۔ باپ کان میں کیا کہتا ہے، ماں کان میں کیا کہتی ہے، یہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی جا رہی ہے، قیامت برپا ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہا رہے ہیں، لیکن اس وقت ماں کان میں کچھ کہتی ہے، باپ کان میں کچھ کہتا ہے۔ باپ نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کو بات بات پر مت ڈانٹنا، سسرال والے کو غصہ مت دکھانا، نقصان تمہارا ہی ہے۔ اگر تم شوہر کو بات بات پر ڈانٹو گی تو شوہر کو تم سے دشمنی ہو جائے گی، اگر سسرال والے کو بات بات پر غصہ دکھاؤ گی تو تم کو طلاق پڑ جائے گی، تمہارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلی بار جب لڑکی سسرال سے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، دیر نہیں، 1 دن میں 2 دن میں، جہاں جہاں جو روایت ہے اس کے مطابق جلدی آ جاتی ہے۔ تو لڑکی جب آ گئی میکے سے سسرال، سسرال سے میکے آئی تو محلہ بھر کی عورتوں نے گھیر لیا، سوال جواب شروع ہو رہا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ۔ تیسری عورت کہتی ہے کہ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ ایک عورت آگے بڑھ کر کے کہتی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ساس کے بارے میں بتاؤ، تمہاری ساس کیسی ہے؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی میں تمہارے جواب سے خوش نہیں ہوں، مجھے غم ہوا، صدمہ ہوا کہ تم نے سب کی تعریف کی لیکن ساس کی تعریف نہیں کی، لیکن میرا سوال ہے سب سے پہلی بار جب تم میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہ ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا اور بہو بنا کر کے مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ داماد اور بیٹی کی جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مارا ہے آپ نے، میں نے بھی سوچ سمجھ کر کے آپ کو سوال سنایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بچیوں کے گھر کو آباد فرمائے، جھگڑے سے پاک اور صاف فرمائے۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ساس پر مہربان ہوں گے، ماں سے زیادہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، خیر اخیر میں پھنسی گئے۔ آخری پیغام جلدی سے نکال رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جلدی میں کون گناہ کو معاف کرتا ہے؟ ماں باپ۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آئے گا تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ماں کا کلیجہ ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ کھانے کے وقت میں بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اب بیٹا دوڑا دوڑا آتا ہے، ماں کے پاؤں پکڑتا ہے، باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماں بھی معاف کر دیتی ہے، باپ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کے جلدی میں خطا کوئی معاف نہیں کرتا۔ بے شک۔ بوڑھا پیچھے تھا، جوان آگے، اللہ کے رسول نے روکا، او جوان یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرنا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو پاک کیا تھا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا غضب یہ ہو گیا
یا رسول اللہ غضب ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا رات میں، اب کیا ہوگا؟ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہے؟ زمین سے بڑا؟ کہاں زمین سے بڑا؟ کہا آسمان سے بڑا؟ آسمان سے بڑا؟ عرش سے بڑا؟ عرش سے بڑا؟ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے، جو گناہ تمہارا آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ، کا مسئلہ حل ہو گیا، جلدی سے جاؤ باپ کی داڑھی پکڑو، ماں کے پاؤں پکڑ کر کے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دل سے دعا کریں گے، اللہ قبول کرے گا، تو جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہوگا اور چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا۔ دسترخوان لگا، سالن آیا، آخری مثال ہے 1 منٹ کی، سناتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دسترخوان لگا، بیٹا سالن کھا رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو ماں سے خفا ہو رہا ہے کہ اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آتا۔ ماں بولی کہ بیٹا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا، تیری بیوی نے پکائی ہے۔ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا، اس لیے میں نے حیرت سے پوچھا، تو ماں نے کہا 1 نمبر کا جورو کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بوڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان، اپنی پستی کو کر رہا ہے محسوس، تیری بلندیوں سے وہ قد کرتا ہے، آپس میں موافق رہو، طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب، محبت ہے تو یہ ہے، آپس میں موافق رہو، طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب، محبت ہے تو یہ ہے، صحت بھی ہو روزی بھی ہو دل کو بھی ہو تسکین، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آغاز پہ میں بیٹھ گیا، میری قسمت کی بات ہے، مجبوری کی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے ناظم جلسہ کو، یہ ہمیں خاتمے تک پہنچانے کے لیے تیاری میں پوری لگے ہوئے تھے، لیکن مجبوری نے مجھے آغاز پر آپ کا سامنا کرا دیا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا ہاتھ کھینچے گا، ہاتھ کھینچ کر کے سنبھالے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں انڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب پتہ چل رہا ہے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ حسد 3 طرح کا ہوتا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا خطرناک حسد کون سا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے حسد 3 وجہ سے ہوتا ہے، پہلی، دوسری، تیسری اور آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ 2 بڑے گناہ ہیں، بڑا نقصان ہے، وہ پہلا اور دوسرا گناہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے کہ حسد ختم کیسے ہوگا، یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 طرح کا حسد ہوتا ہے، بڑا اچھا جلسہ، بڑے خوبصورت سامعین اور چمکتی ہوئی پیشانی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 3 طرح کا حسد ہوتا ہے۔ پہلا حسد یہ ہوتا ہے اس کو ترقی ہو، مجھ کو ترقی ہو، جب مجھے ترقی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ پہلا حسد ہے۔ دوسرا حسد ہے مجھ کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے،
اس کی ترقی ختم ہو جائے، اس کی ترقی مجھ کو حاصل ہو جائے، یہ دوسرا حسد ہے۔ تیسرا بڑا خطرناک حسد ہے، مجھ کو ترقی ہو یا نہ ہو، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ بہت خطرناک حسد ہے۔ حسد 3 وجہ سے ہوتا ہے، وہ میرے برابر ہو گیا، کھجلی ہو گئی، میرا مقصد فوت ہو گیا، کلیجہ دہل گیا، میری عزت کا مالک ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ 3 وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ 2 گنا بڑے خطرناک ہیں۔ لالچ، لالچ کیا تھا آدم نے، جنت سے زمین پر ڈال دیے گئے۔ حسد کیا تھا ابلیس نے، جنت سے جہنم پہنچ گیا۔ 2 خطرناک گناہ ہیں، بڑے نقصان۔ حسد ختم کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مقدر پر چھوڑ دیجئے، وہ اس کا مقدر ہے، یہ میرا مقدر ہے، میں کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا ہوں۔ آپ انجام پر ڈال دیجئے کہ میں حسد کر رہا ہوں اس سے، وہ مجھ سے حسد نہیں کر رہا ہے، میں اس سے حسد کر رہا ہوں، اس کو نفع ہی نفع ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، میرا نقصان ہے۔ جب میرا نقصان ہے تو مجھ کو حسد سے کیا ملے گا؟ اس طرح حسد ختم ہو جائے گا۔ آخری طریقہ حسد ختم کرنے کا، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس کے برابر ترقی عطا فرمائے، دعا کیجئے، اور اللہ دعا سے مقدر بدل دیتا ہے، آپ بھی اس کے برابر ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دوسرے کے سکھ سے ہم کو دکھ ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پر نظر کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو سوچو دل میں بھی اس کا اثر کچھ ہے، حریفوں کی تعلی اسے سوزے جگر کچھ ہے، تمہیں معلوم ہے کچھ رہ گئے ہو، کیا سے کیا ہو کر کدھر آ نکلے ہو، راہ ترقی سے جدا ہو کر کدھر آ نکلے ہو، راہ ترقی سے جدا ہو کر۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ ہے، دایاں بایاں ہاتھ ہو جائے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے سوال کرتا ہوں۔ آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے تو کبھی منہ پر آ جاتا ہے، ہونٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو نمکین معلوم ہوگا، میٹھا نہیں ہوتا۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آیا، ہونٹ میں آیا، نمکین معلوم ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اللہ اگر آنکھ کے آنسو کو میٹھا بناتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی چلی جاتی، آنکھ بھی چلی جاتی۔ اللہ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے، بینائی کی حفاظت کے لیے آنکھ کے آنسو کو نمکین بنا دیا، میٹھا رہنے نہیں دیا۔ سمندر کے پانی کو آپ چلو میں لے لیجئے، حلق کے نیچے اتار کر کے دکھائیے، نہیں اترے گا، اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین پانی ہوتا ہے سمندر کا پانی۔ ہاتھ میں اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کیجئے، نہیں اترتا ہے، لیکن وہی پانی بادل اللہ کا آ کر کے اٹھاتا ہے سمندر سے۔ جب آسمان کی بلندی پر وہ پانی آتا تو زمین پر اترنے سے پہلے انسان کی پیاس بجھانے کے لیے وہی سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیاس لگی، پانی مل گیا، پیاس بجھ گئی، جو پانی پیٹ میں جا کر کے جمع ہو گیا اللہ نے اس کو پیشاب کے راستے سے باہر کر دیا۔ اگر یہ پانی نہیں اترتا، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو آپ ساری دولت کو داؤ پہ لگا دیتے۔ جان ہے تو جہان ہے، قربان جائیے اس خدا کی مہربانی پر کہ وہ روز ہمیں پانی پلا رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہے، روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کی صورت میں باہر نکال دیتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جہاں دیکھیں گے دریا کے کنارے لوگ بستے ہیں، سارے لوگوں کا پیشاب دریا میں جمع ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے لوگ بستے ہیں، سمندر میں سارے لوگوں کا پیشاب آ رہا ہے۔ 1 کروڑ لوگ، 1 ارب لوگ ہوتے ہیں، 1 ارب لوگوں کا پیشاب سمندر میں۔ وہ پیشاب اچانک میں کہاں بہ جاتا ہے؟ سمندر کی صرف ایک موج آتی ہے، 1 کروڑ لوگوں کے پیشاب کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کے سمندر کا حال ہے۔
ایک موج میں پیشاب بہہ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر اس سے بڑا ہے۔ اگر گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج توبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت کے سمندر کی ایک موج آئے گی، سارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہر کام وقت پر کریں گے، توبہ فرصت سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ لوگ بیدار نہیں ہیں۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ بڑا خوبصورت جلسہ۔